على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. صدق الله العظيم. جناب صدر، میرے ریاستی تے سرائے کی وسیب دے میرے بھراؤ، سارے مارکے کو میرے طرفوں ست بسم اللہ۔ ایک طویل عرصے کے بعد میں یہاں بہاولپور میں آپ حضرات سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ اس سے پہلے بھی یہاں بڑے اجتماعات منعقد ہوئے ہیں، لیکن آج کے اس فقید المثال اجتماع نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جمعیت علماء کے ساتھ آپ کی وابستگی میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے، اور ہر چند کہ میں یہاں ایک طویل عرصے سے حاضری نہیں دے سکا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے دلوں میں جو ہمارے لیے جگہ بنائی ہے، ہمارے لیے دلوں میں جو قرب پیدا کیا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس تعلق کو نہیں کاٹ سکتی اور انشاءاللہ نہیں کاٹ سکے گی۔ میرے محترم دوستو، یہ اجتماع طوفان اقصیٰ کے عنوان سے منعقد ہو رہا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے کشمیر کا مسئلہ ہو تو ہم صف اول میں کھڑے ہوتے ہیں، برما کے مسلمانوں کا مسئلہ ہو تو سب سے توانا آواز جمعیت علماء اسلام کی ہوا کرتی ہے۔ فلسطین کا مسئلہ ہو، آج پوری دنیا میں سب سے توانا اور غیر مبہم آواز، غیر مبہم تائید اور غیر مبہم حمایت جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے دنیا کو پہنچ رہی۔ آج اسرائیل کا نام لینا، حماس کا نام لینا گناہ ہو گیا۔ ہماری انتظامیہ اور ہماری بیوروکریسی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ وہ بھی ان کا نام لینے سے کتراتی ہے۔ ہم کیوں اپنے بھائیوں کا نام نہ لیں؟ میرے بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہو اور ہم اپنے مظلوم بھائی کی حمایت نہ کر سکیں، ان کے حق میں ایک بول نہ بول سکیں، اللہ رب العزت نے ہمیں بھائی قرار دیا۔ انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے سب بھائی ہیں،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم كمثل جسد واحد اذا اشتكى عينه اشتكى كله واذا اشتكى رأسه اشتكى كله واذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ایمان والوں کی ایک دوسرے کے ساتھ دوستی میں، ایک دوسرے پر مہربان ہونے میں، ایک دوسرے کے ساتھ باہمی یکجہتی میں مثال ایسی ہے جیسے ایک جسم، اگر جسم کی آنکھ میں درد ہے تو پورا جسم بے قرار رہتا ہے، اگر جسم کے سر میں درد ہے پورا جسم بے قرار رہتا ہے، اگر جسم کے کسی حصے میں درد مچل رہا ہو ساری رات جاگ کے گزرتی ہے، بخار کے ساتھ گزرتی ہے، بے قراری کے ساتھ گزرتی ہے. یہ کیسا ایمان ہے، یہ کیسا اسلام ہے کہ آج میرے مسلمان پر بارود کی بارش ہو رہی ہے، میرے مسلمان بچوں پر، میرے مسلمان ماؤں پر، میرے مسلمان بہنوں پر، میرے مسلمان بے گناہ شہریوں پر آگ برس رہی ہے، اور میں ان کے حق میں مصلحتوں کا شکار ہو جاتا ہوں. حکومتیں آج اسلامی دنیا کی مصلحتوں کا شکار ہیں، ہمارے حکمران بھی آج مصلحتوں کا شکار ہے، لیکن جمعیت علماء اسلام ببانگ دہل اعلان کرتی ہے کہ اگر کل امریکہ بہادر کی قیادت میں دنیا کی تمام قوتیں، مغربی قوتیں افغانستان پر حملہ آور ہو رہی تھی اور ہمارے حکمران ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے تھے، تو یہی جمعیت علماء تھی جس نے سینہ تان کر میدان میں کھڑے ہو کر اپنے بھائیوں کا ساتھ دیا. اور آج بھی جمعیت علماء سینہ تار کر فلسطین کے بھائیوں کا ساتھ دینے کے لیے میدان میں موجود ہے. للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے تیری سیاست کو. میرے محترم دوستو، اسلامی برادری کا تقاضا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ خود اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ کسی دوسرے کے ظلم کے سپرد کرتا ہے. صہیونی قوت جس نے 75 سال سے سرزمین عرب پر قبضہ کیا ہوا ہے، فلسطینی اپنی آزادی اور حریت کی جنگ لڑ رہے ہیں. میں بر صغیر کے مسلمانوں کو آسانی سے یہ بات سمجھا سکتا ہوں کہ بر صغیر کی پوری تاریخ کو پڑھیں. کیا ہمارے اکابر نے اپنی بر صغیر کی آزادی کے لیے 150 سال تک فرنگی قابض کے خلاف جہاد نہیں لڑا تھا؟ کیا ہماری تاریخ آزادی کے لیے لڑنے کی تاریخ نہیں؟ کیا ہماری تاریخ حریت کے لیے قربانی دینے کی تاریخ نہیں؟ میرے بھائیوں، آپ کو اپنی تاریخ پکار رہی ہے، آپ کو آپ کا اپنا ماضی پکار رہا ہے، آپ کو ماضی کی وہ قربانیاں پکار رہی ہیں جہاں میرے اکابر و اسلاف جن کی 50,000 سے زیادہ علماء کرام کو پھانسیوں پہ لٹکایا گیا، لاکھوں خواتین نے اس وطن عزیز کے لیے عصمت قربان کی، جان قربان کی. کیا ہم نے ان قربانیوں پر ریت ڈال دیا ہے؟ ہم نے ان کو دفن کر دیا ہے؟ خدا کی قسم انشاءاللہ ہم اپنی قربانیوں کو، اپنی آزادی کی جدوجہد کو، اپنی تاریخ کو زندہ جاوید رکھیں گے اور کسی قیمت پر بھی نہ خود اسے دفن ہونے دیں گے اور نہ کسی کو دفن کرنے کی اجازت دیں گے. لبیک لبیک
میرے محترم دوستو، دنیا گھبرا رہی تھی، سہمی ہوئی تھی۔ ہم نے پشاور میں تاریخ کا عظیم الشان مظاہرہ کیا، ہم نے کوئٹہ میں مظاہرہ کیا، ملین مارچ کیا ہم نے، کراچی کا تاریخ ساز اجتماع، کل لاڑکانہ کا اجتماع، مری کا اجتماع، آج جہاں بہاولپور میں آپ کا یہ عظیم الشان اجتماع، صرف اجتماع ہی نہیں کیے، لوگ احتیاط کا شکار تھے، لیکن مجھے پتا چلا کہ حماس کی قیادت قطر میں ہے۔ میں نے کراچی میں جلسہ کر کے اگلے ہی روز قطر کا سفر کیا اور ان کی قیادت کے ساتھ براہ راست مل کر میں نے ان کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کیا۔ محترم دوستو، میں اپنے کارکنوں کو، اپنی جماعت کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سمجھو، جو کچھ آج ہو رہا ہے ہم نے 15 سال پہلے اس کو تاڑ لیا تھا۔ ہم نے 15 سال پہلے بین الاقوامی یہودی لابی کے ایجنڈے کو تاڑ لیا تھا، ان کے ایجنڈ کو تاڑ لیا تھا۔ ہم نے اس سازش کو تخت بام کر دیا تھا، تشت بام کیا تھا، ہم نے اس کے چہرے سے نقاب اتار دیا تھا، اور آج الحمدللہ آپ کی اس استقامت کا نتیجہ ہے، آپ کی اس مضبوط دیوار کا نتیجہ ہے۔ جب آپ نے ان کا مقابلہ کیا، بین الاقوامی قوتوں کے ایجنڈے کو شکست دی، بین الاقوامی یہودی لابی کے ایجنڈے کو شکست دی، اور پاکستان میں ان کا ایجنڈ آج مکافات امن کے حوالے ہے، جیل میں ہے، اور ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں اس فتنے کو شکست دی۔ یہودی جنگ اسرائیلیوں کا تیار ہے۔ میرے محترم دوستو، آج جس طرح پی ٹی آئی در بدر ہے، بلوں میں گھس رہے ہیں، لیکن بلوں میں گھسنے کے لیے بھی ان کو راستہ نہیں مل رہا، اس طرح پریشان و حیران کرے۔ ہم نے کہا تھا یہ کوئی پارٹی نہیں ہے، یہ بنائی گئی پارٹی ہے۔ ہم نے کہا تھا اس کا کوئی نظریہ نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں پبلک کے ساتھ، نوجوان نسل کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بین الاقوامی ایجنڈے پر ہمارے نوجوان نسل کو خراب کر رہے ہیں، ہماری تہذیب کو تباہ کر رہے ہیں، ہمارے معاشرے کے سر سے حیا کا دوپٹہ چھین رہے ہیں، حیا کی چادر نوچ رہے ہیں، ہمارے اندر سے ایمان کا جذبہ چھین رہے ہیں۔ اور میں بذات خود اس بات کا گواہ ہوں، جب مجھے کہا گیا تھا کہ مولوی صاحب پیسہ آئے گا، بہت بڑا پیسہ آئے گا، تمہارے محلے میں پہنچے گا، تمہارے ایک ایک مسجد میں پہنچے گا، ایک ایک مولوی کے پاس جائے گا، ایک ایک خطیب کے پاس جائے گا، سارے علماء ہمارے ساتھ ہوں گے اور تم تنہا رہ جاؤ گے۔ میں نے اس چیلنج کو قبول کیا، اور آج پورا ملک دیکھ رہا ہے، عوام کا سمندر اس بات کا مشاہدہ کر رہا ہے کہ کیا ایک عالم دین کو بھی وہ خرید سکے۔ ہاں، ہمارے صفوں میں کوئی تھوڑا بڑا کوڑا کرکٹ تھا، وہ ہم نے اٹھا کر ان کے چہرے پہ مار دیا۔ جمعیت علماء اسلام ایک نظریے کا نام ہے، ایک کردار کا نام ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے یہ خاکسار مذہب کا تحفظ بھی کریں گے اور مذہب اسلام کے نفاذ کے لیے قربانی بھی دیں گے۔
میرے محترم دوستو، یہ کوئی پارٹی نہیں تھی۔ اس طرح ایک طوفان آ جاتا ہے، آندھی آ جاتی ہے، کچھ وقت کے لیے شہر کو بھی گھیر لیتی ہے، آبادیوں کو بھی گھیر لیتی ہے، گزر جاتی ہے، پھر نام و نشان تک معلوم نہیں ہوتا۔ آج اس کی جماعت میں یہ قوت نہیں ہے کہ وہ بیٹھ سکے اور اپنی پارٹی کے اندر کا الیکشن کر سکے۔ ڈمی قسم کے آج 40-50 لوگوں کو بٹھایا گیا اور ایک ڈمی قسم کا الیکشن کرایا گیا، تو ہو تمہاری سوامی طاقت پر جو آج پبلک نے دیکھا ہے۔ لیکن میرے محترم دوستو، السلام علیکم، ماشاءاللہ، قیام پاکستان کے 75 سال گزر گئے ہیں۔ ہم نے ذرا اس کا بھی محاسبہ کرنا ہے، اپنا بھی محاسبہ کرنا ہے، اپنے گریبانوں میں بھی ہم نے جھانکنا ہے۔ من حیث القوم ہم نے سوچنا ہے کہ جس لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہم نے یہ وطن عزیز حاصل کیا تھا، کیا ہم نے اس لا الہ الا اللہ کا حق ادا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے لیے ہمارا کردار کیا ہے؟ یہ ہمیں من حیث القوم سوچنا ہوگا، ملک کے ہر شہری کو سوچنا ہوگا، حقائق کو تسلیم کرنا ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ منافقت کرنا یہ اللہ کے سامنے غداری کی مترادف ہے۔ خدا سے بغاوت کرو گے پھر خیریت آئے گی۔ پاکستان ایک نعمت ہے، لیکن یہ نعمت تب برقرار رہ سکے گی جب ہم اس کی قدر کریں گے۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يكسبون۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی آبادی کی مثال دی ہے کہ جہاں پر امن بھی تھا، جہاں اطمینان بھی تھا۔ جب امن تھا تو اس کا معنی یہ کہ وہاں انسانی حقوق محفوظ تھے، ان کا جانی، مالی اور عزت و آبرو کے حقوق محفوظ تھے، امن و امان اور اطمینان تھا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ معیشت خوشحال تھی۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے رزق ان کے پاس کھچ کے آ رہا تھا۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کے ان نعمتوں کی ناشکری کی تو پھر اللہ نے مزہ چکھایا ان کو، بھوک کا بھی اور خوف اور بدامنی کا بھی۔ کیا ہمارے ملک میں آج یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں؟ نہ آپ کے ملک میں امن ہے اور نہ آپ کے ملک میں معیشت رہے۔ کوئی ملک کی معیشت کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ یہ جو آپ حضرات کبھی نعرے لگاتے ہیں، کون بچائے گا پاکستان فضل الرحمان، یہ بھی مناسب نعرے نہیں ہیں۔ بچانے والا اللہ کی ذات ہے۔ بس جو قافیہ مل جائے آپ لوگ نعرے لگانا شروع کر دیں۔ میاں نواز شریف ہو یا اسحاق ڈار ہو، بڑے اچھے منتظم، بڑے اچھے ماہر معیشت، لیکن اگر اللہ کی مدد نہیں ہوگی تو کچھ نہیں کر سکیں گے۔ 75 سال میں ہم آج پاکستان کو وہ ملک جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، جب قرارداد مقاصد میں سن 1949 کی قانون ساز اسمبلی نے پاس کیا کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العالمین کی ہوگی اور ہماری قومی اور اجتماعی زندگی قرآن و سنت کے اور اسلامی تعلیمات کے تابع ہوگی، ہم نے اس کو بھلا دیا ہے۔ ہم نے اللہ کے ساتھ عہد کیا۔ سن 1973 کے آئین میں ہم نے یہ تو کہہ دیا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا، قانون سازی قرآن و سنت کے تابع ہوگی اور قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی۔ لیکن آج
آپ ذرا ملک کے چہرے کو دیکھیں، پاکستان کی شناخت اسلام کے حوالے سے نظر نہیں آ رہی، پاکستان کی شناخت قرآن و سنت کے حوالے سے نظر نہیں آ رہی۔ ایک مذہب بیزار، ایک سیکولر اور مذہب سے لا تعلق ایک ریاست کا روپ ڈال لیا ہے پاکستان نے۔ میرے دوستو، اگر جنرل مشرف وہ اسلام کو پسند نہیں کرتا، ملک کا ڈکٹیٹر پاکستان کو امریکی خواہشات کے تابع بنانا چاہتا ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ کو منجمد کر رہا ہے، ہمارے پارلیمنٹ کو ایسے لوگوں سے بھر دیا جاتا ہے جن کو قرآن و سنت سے کوئی دلچسپی نہیں ہوا کرتی، تو پھر یہی ہوگا کہ آج ہماری ذمہ داری کیا ہوگی؟ میرے بھائیوں، آج اپنی اس اجتماع سے یہ ذمہ داری پلو باندھ کر لے جاؤ اپنے ساتھ کہ آج کے بعد ہمارا مشن اس پاکستان کی شناخت کو دوبارہ ایک اسلامی پاکستان بنانے کا۔ پنجاب میں تبدیلی لاؤ۔ میں اہل پنجاب سے کہنا چاہتا ہوں، سب سے بڑی آبادی آپ کی ہے، پارلیمنٹ میں سب سے بڑی اکثریت آپ کی ہوتی ہے، سب سے بڑی صوبائی اسمبلی آپ کی ہے، تو سب سے بڑی ذمہ داری بھی آپ پہ پڑتی ہے۔ میں پنجاب میں ایک شہر میں گیا، وہاں تو کچھ صحافی اکٹھے ہو گئے، تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ اسلام کی بات کرتے ہیں، آپ نے اسلام کے لیے کیا کیا؟ میں نے کہا مجھے آپ بتائیں، آپ نے اسلام کے لیے مجھے کتنا ووٹ دیا؟ اب ہکا بکا۔ اگر ملک میں آئین ہے، اگر ملک میں کوئی قانون ہے، اگر ملک میں کوئی نظام ہے اور ہم پارلیمانی نظام سے وابستہ ہیں، تو پھر قوت پارلیمانی ہونی چاہیے۔ اگر آپ پارلیمانی قوت کے لحاظ سے ہمیں زیرو پہ رکھتے ہیں اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسلام کے لیے کیا کیا، تو شاید ہم اتنے ذمہ دار نہیں جس طرح آپ پنجاب کے عوام ذمہ دار ہیں۔ آپ نے سفر شروع کیا، یہ جو ہمارا جنوبی پنجاب کہلاتا ہے، ریاست بہاولپور، آج کا بہاولپور ڈویژن، اس کی تاریخ مذہب سے وابستہ ہے۔ یہ راسخ العقیدہ لوگ ہیں، لیکن جاگیردار نے تمہارے ناک میں دم کیا ہوا ہے، ترقی کے سارے راستے روک دیے ہیں انہوں نے۔ تحصیل یا ضلع تونسا کے ترمن سے لے کر جائیں آپ ہندوستان کے بارڈر تک، یہ جتنے علاقے ہیں جاگیرداروں کے قبضے میں ہیں، عوام جاگیرداروں کے ہاتھوں ظلم کا شکار ہیں۔ میں جانتا ہوں جاگیرداروں کو، میں نے مقابلے کیے ہیں اور میں ان کی حیثیت کو جانتا ہوں۔ میں نے جاگیرداروں کو دیکھا کہ وہ غریب آدمی کو پبلک کے سامنے کھڑا کر کے، جب وہ اس سے کوئی ناراض ہو گیا ہوگا کسی بات پہ، پبلک کے سامنے کھڑے کر کے ایک غریب انسان کے منہ میں وہ بھینس کا گوبر ڈال رہا تھا۔ تم ہوتے کون ہو مجھے ناراض کرنے والے؟ تم ہوتے کون ہو میری؟ اور کیا مسئلہ تھا؟ غریب کا کتا اس کو پسند آیا تھا، غریب نے اس کو کتا دینے سے انکار کر دیا۔ اس کردار کے لوگوں کو، یہ آپ کے قائد ہوتے ہیں، یہ آپ کے نمائندے ہوتے ہیں اور میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں۔ یہاں آپ کی زندگی کو آزادی حاصل نہیں ہے، آپ غلامانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ میں اس وسیب کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے، آزادی کے لیے لڑنے والے شہدائے بالا کوٹ کا راستہ اسی وسیب سے گزرتا ہے۔
اسی دین پور شریف سے گزرتا ہے، آگے صوبہ سندھ میں یہی راستہ ہمارے امروٹ شریف سے گزرتا ہے، بلوچ علاقوں سے گزرتا ہے، پشاور تک پہنچتا ہے، اور پشاور کے راستے سے وہ ہم لاور ہوتے ہیں۔ کیا مشقتیں اٹھائی انہوں نے۔ آپ اس ریگستان پر زندگی گزارنے والے، آپ ان صحراؤں میں زندگی گزارنے والے، ذرا اپنی سرزمین پر گزرتے ہوئے ان اکابرین کی قدموں کا تلاش رکھ لو۔ وہ آپ کی آزادی کے لیے جا رہے تھے، وہ آپ کے مستقبل کو بنانے کے لیے جا رہے تھے، لیکن جاگیردار قوانین نے غداری کی اور غداری کا نشانہ بن گئے۔ لیکن یہ راستہ ہم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر شیطان اور شیطانی قوتیں بار بار مار کھانے کے باوجود شیطانی عمل سے باز نہیں آتے، تو ہم دین کے متوالے اور اسلام کی بات کرنے والے ایک دفعہ الیکشن میں شکست کھا جائیں تو پھر سیاح سے کیوں کھڑتے ہوں، سب لوگ ووٹ نہیں دے رہے۔ یہ کوئی دلیل ہے؟ ایک دفعہ ہارو گے، دوسری دفعہ ہارو گے، بالآخر فتح آپ کی ہوگی۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے لوگ ہارتے ہارتے ڈٹے رہے، آج وہاں کا نظام ان کے ہاتھ میں۔ اور جمعیت علماء نے گزشتہ 4 سالوں میں کوئی 10-15 ملین مارچ کر کے اور آزادی مارچ کر کے دنیا کو بتا دیا ہے کہ اگر پاکستان کی کوئی سیاسی قوت ہر وقت ایک آواز پر لبیک کہنے والی کوئی طاقت ہے تو وہ صرف جمعیت علماء اسلام ہے۔ اس لیے اب ذرا نئے زاویے سے سوچنا ہوگا، نئے زاویے سے آپ کو ایک نیا مستقبل تراشنا ہوگا، ایک نئے مستقبل کی تشکیل کرنی ہوگی، ورنہ میرے دوستو یہ غلامی پھر آپ کی نسلوں کی طرف منتقل ہو جائے گی، اور جب آپ کی نسلیں روئیں گی تو پھر آپ کی روحیں ان کی چیخ و پکار کا جواب نہیں دے سکیں گی۔ تو میرے محترم دوستو، اگر ہم نے ان محرومیتوں کو دور کرنا ہے، جن محرومیتوں کی باتیں ہم اور آپ جو ایک وسیب کے لوگ ہیں، محرومیتیں ہمیں آباء و اجداد سے مل رہی ہیں، ہم ان کو برداشت کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس ووٹ کی طاقت ہے تو آپ نے ایک پرچی کی طاقت سے کایا پلٹ دینی، تو ہمت چاہیے، ایک فیصلہ آپ نے کر لینا ہے۔ فیصلہ کرنے کے بعد جب آپ کا عزم اللہ دیکھے گا تو اللہ کی مدد کے سامنے پھر کچھ نہیں ٹھہر سکتا۔ انشاءاللہ ہمارا یہ سفر آگے چلتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، اور میں یہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ آج کل ایک عبوری حکومت ہے، نگران حکومت ہے، لیکن آئے روز کوئی نہ کوئی آرڈیننس آ جاتا ہے اور ہمیں IMF کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ ہم بین الاقوامی اداروں کے غلام نہیں رہنا چاہتے، ہم اس ملک میں آزاد رہنا چاہتے ہیں، اس ملک کی معیشت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں من حیث القوم ایک ہونا ہوگا، تمام اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ جمعیت علماء اس کردار کی قیادت کرنے کے لیے تیار ہے۔ انشاءاللہ
کسی قیمت پر ہم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ نے ہمیں عزم دیا ہے، اللہ نے ہمیں استقامت دی ہے، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، اور مزید بھی ہم اسی اللہ سے مدد اور توفیق کے طلبگار ہیں۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔